جس زمانے میں صوفیاء امت سما کا اہتمام کرتے تھے، اسی دور میں وہ اس کے آداب، شرائط، احوال بھی ساتھ ساتھ بتاتے تھے، اور بے ادبوں کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اس کا اہتمام کریں یا اس میں بیٹھیں، حتیٰ کہ اس کے نتائج پر بھی گہری نگاہ رکھتے تھے، اور اسی شخص کے لائق اسے امر فرماتے تھے کہ جس کو اس سے نفع کی امید ہو، اور جب دیکھتے تھے کہ اس سے نقصان ہوگا تو منع کر دیتے تھے۔ انسان پر وارد ہونے والا ہر وہ حالت، وجد، حال یا جذبہ یا واردات، تو یہ انسانی طبیعت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، انسانی مزاج، انسانی طبیعت، انسانی استعداد، انسانی احوال ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر عشق الہی میں قرآن مجید پڑھنے سے وہ کیفیت پیدا نہ ہو، لیکن اپنی طبیعت کے موافق اسی عشق الہی کے موضوع پر لکھے گئے شعر کو سننے سے وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو بعض اوقات وہ صوفیاء اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے یا اس حالت میں جانے کے لیے فقط وہی اشعار سنتے تھے جو مقصود کے مطابق ہوتے تھے، اسی کو سما کہتے تھے۔ اس میں اولیاء کی باتیں نہیں ہوتی تھیں، اللہ کی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر کیا ہوا، جب یہ روایت بن گئی تو لوگ اللہ سے اولیاء پر آ گئے، اور وہاں بھی نہیں ٹھہرے، پھر اولیاء سے بھی نیچے محض رسم و عادت کے طور پر اسے دیکھنے لگے۔ تو وہ علم جو ان احوال میں انسان پر اتارا گیا تھا، چاہے وہ ذوق سے تعلق رکھتا ہو یا شعور سے، وہ رفتہ رفتہ اٹھتا گیا، اور پیچھے جو گرد رہ گئی وہ ان رسم و عادت والوں کے برے برتنوں میں ایسی محفوظ ہوئی کہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، اور کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ اصل اس کا مقصد کیا تھا اور کس لیے اہتمام تھا۔ یقیناً اگر خسرو جیسا کسی کا حال نہ ہو اور نظام الدین محبوب جیسا کسی کا دل نہ ہو تو اسے شعر سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ پھر شعر و شاعری تو ہو جائے گی، وہ وجد و حال نہیں ہوگا، اور اگر آپ تکلف سے وہ حالت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کا تکلف ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی، کیونکہ درویشی میں تکلفات نہیں ہوتے، حقائق ہوتے ہیں۔ اگر تکلفات سے آپ درویشی میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کریں گے کہ جس سے آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں دیکھو کہ ہم اس درجہ پر پہنچ گئے ہیں، یہ دیکھو ہمارا حال دیکھو، تو یہ تو آپ مخلوق کو دکھا رہے ہیں نہ کہ خالق کو۔ تو جو چیز آپ محض مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ لاشعوری طور پر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ خدا کے لیے ہے، تو وہ نفسی ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اگر اللہ کا نام اگر نفس سے ہو تو وہ نفسی ہے، اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو ذکر اگر وہ نفس سے کر رہا ہے تو وہ نفسی ہے، اگرچہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خدا کے لیے ہے، وہ اس کے اپنے لیے ہی ہے۔ پہلے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، ان کا خدا کا نام لینا خدا کی طرف سے خدا ہی کے لیے تھا۔